ایک دفعہ جنگل میں ایک شیرنی کے بچے نے اپنی ماں سے پوچھا، ماں جی، دنیا میں سب سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ شیرنی نے کہا، بیٹا تمہارے ذہن میں یہ بات کہاں سے آئی؟ ہم جنگل میں رہتے ہیں، ہم ہی جنگل کے بادشاہ ہیں، ہمارا ہی جنگل میں حکم چلتا ہے، تمام جانور ہم سے ڈرتے ہیں، چند ایک کو چھوڑ کر باقی تمام جانور ہماری خوراک ہے، ہم جسے چاہیں پکڑ کر چیر پھاڑ کر کھا جاتے ہیں، ہمیں پوچھنے والا کوئی نہیں، اس لیے ہم ہی سب سے زیادہ طاقتور ہیں۔ لیکن شیرنی کا بچہ اپنی ماں کی باتوں سے مطمئن نہ ہوا، کہنے لگا، ماں جی، اگر ہم ہی سب سے زیادہ طاقتور ہیں تو پھر آپ مجھے اپنے آپ سے دور جانے کیوں نہیں دیتی؟ اس لیے مجھے لگتا ہے کہ کوئی ہم سے زیادہ طاقتور ہے۔ شیرنی نے کہا، بیٹا مجھ سے بحث مت کرو، میں جیسے کہتی ہوں اس طرح کرو ورنہ نقصان اٹھاؤ گے۔ بچے نے کہا، ماں جی، اگر آپ مجھے بتا دیں کہ ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے تو میں اس سے محتاط ہو جاؤں گا تاکہ وہ مجھے کوئی نقصان نہ پہنچا سکے۔ شیرنی کے بچے نے اپنی طرف سے اندھیرے میں تیر چلایا تھا جو کہ نشانے پر لگا۔ شیرنی نے اس کی بات سن کر کہا، بیٹا سب سے زیادہ طاقتور انسان ہے، اس سے بچ کے رہنا، کبھی اس کے سامنے نہ جانا۔ یہ سن کر شیرنی کے بچے نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا کہ جب میں جوان ہو جاؤں گا تو اس انسان سے مقابلہ ضرور کروں گا۔ یہی سوچتے سوچتے شیرنی کا بچہ جوانی کو پہنچ گیا۔ ایک دن اس نے فیصلہ کر لیا کہ آج میں نے ضرور دیکھنا ہے کہ انسان کتنا بڑا اور طاقتور ہے۔ یہ سوچ کر شیرنی کا بچہ ایک طرف کو چل پڑا۔ چلتے چلتے بہت دور نکل گیا۔ آگے راستے میں اسے ایک گدھا نظر آیا۔ چونکہ اس نے انسان کو کبھی نہیں دیکھا تھا اس لیے وہ گدھے کے پاس جا کر پوچھنے لگا، اے بھائی، کیا تم انسان ہو؟ گدھا انسان کا نام سنتے ہی ایک دم چونک گیا اور پوچھا، تمہیں انسان سے کیا کام؟ شیرنی کے بچے نے کہا، میں نے سنا ہے کہ انسان سب سے زیادہ طاقتور ہے، اس لیے میں اس سے مقابلہ کرنا چاہتا ہوں، اسے بتانا چاہتا ہوں کہ سب سے زیادہ طاقتور وہ نہیں، میں ہوں۔ گدھے نے کہا، اپنی جان کے دشمن نہ بنو، یہیں سے واپس ہو جاؤ، میری حالت دیکھو، میں جب تک کام کرتا رہا وہ مجھے دانا پانی ڈالتا رہا، اب میں کمزور ہو گیا ہوں، اب میں انسان کے کسی کام کا نہیں رہا تو اس نے مجھے گھر سے نکال دیا، میری مانو تو واپس چلے جاؤ۔ لیکن شیرنی کا بچہ نہ مانا، اس نے کہا، تم مجھے آدمی کا ٹھکانہ بتا دو، وہ مجھے کہاں ملے گا؟ گدھے نے ایک طرف اشارہ کر کے بتایا، اس طرف انسانوں کی بستی ہے، سیدھے چلے جاؤ۔ شیرنی کا بچہ اس طرف چل پڑا۔ دور ایک بھینس نظر آئی۔ شیرنی کے بچے نے اس کے پاس جا کر کہا، میں انسان سے مقابلہ کرنا چاہتا ہوں۔ بھینس نے کہا، فوراً واپس چلے جاؤ، اگر تم کو کسی انسان نے دیکھ لیا تو تمہاری خیر نہیں۔ شیرنی کے بچے نے کہا، نہیں، میں اپنے ارادے کا پکا ہوں، میں آج انسان سے مقابلہ کر کے اس کو بتانا چاہتا ہوں کہ سب سے زیادہ طاقتور وہ نہیں، میں ہوں، تو مجھے انسان کا پتہ بتا دو۔ بھینس نے بھی ایک طرف اشارہ کر کے کہا، سیدھے چلے جاؤ، آگے انسانوں کی بستی ہے، تم کو کوئی نہ کوئی انسان مل ہی جائے گا۔ شیرنی کا بچہ پھر چل پڑا۔ آگے ایک کسان چارہ کاٹ رہا تھا۔ شیرنی کا بچہ اس کے پاس جا کر کہنے لگا، کیا تم انسان ہو؟ کسان نے کہا، ہاں میں انسان ہوں، تم کیا چاہتے ہو؟ شیرنی کے بچے نے کہا، میری ماں کہتی ہے کہ انسان سب سے زیادہ طاقتور ہے، لہٰذا میں آپ سے مقابلہ کر کے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سب سے زیادہ طاقتور انسان نہیں، میں ہوں۔ کسان نے اس کی بات سن کر کہا، میں تم سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن اس کی کیا ضمانت ہے کہ تم مقابلہ چھوڑ کر بھاگ نہیں جاؤ گے؟ شیرنی کے بچے نے کہا، میں نہیں بھاگوں گا، آج مجھے مقابلہ کر کے یہ ثابت کرنا ہے کہ میں ہی سب سے زیادہ طاقتور ہوں۔ انسان نے کہا، مجھے تمہاری اس بات پر اعتبار نہیں، اگر تم مقابلہ کرنا چاہتے ہو تو میری ایک شرط ہے۔ شیرنی کے بچے نے کہا، مجھے تمہاری ہر شرط منظور ہے۔ کسان نے کہا، میں تم کو اس درخت کے ساتھ باندھ دوں گا، پھر مقابلہ کریں گے، کیونکہ پھر مجھے بھی پتہ ہوگا کہ مقابلہ آخری دم تک جاری رہے گا۔ شیرنی کے بچے نے کہا، مجھے منظور ہے۔ لہٰذا کسان نے ایک موٹی سی رسی لے کر شیرنی کے بچے کو درخت کے ساتھ باندھ دیا اور خود ڈنڈا لے کر شیرنی کے بچے کی خوب دھلائی شروع کر دی، اسے مار مار کر ادموا کر دیا، بلکہ اپنی طرف سے تو مار ہی دیا۔ اس کے بعد رسی کھول کر کسان اپنے گھر آ گیا۔ رات کو کسی وقت شیرنی کے بچے کو ہوش آیا تو وہ ایسے جنگل کی طرف بھاگا جیسے کمان سے نکلا تیر، زخموں سے چور چور اور لہو لہان، پرانے کپڑے کی طرح پھٹا ہوا، سیدھا اپنی ماں کے پاس پہنچ کر ماں سے معافی مانگنے لگا کہ تمہاری بات نہ مان کر میں نے اپنی یہ حالت کروا لی، لہٰذا تمام بچوں کو اپنے ماں باپ کی بات ماننی چاہیے۔